إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب سے پہلے یہ عاجز اوپر بیٹھنے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ ہمارے معزز ترین ہستیاں انتہائی مقدس معزز خانان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں. لیکن دوستوں کے اصرار کی وجہ سے یہ یہاں بیٹھ گیا ہے. مزید کسی لمبی چوڑی تقریر یا وعظ کی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہم وعظ، تقاریر، گفتار کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. یہاں پر صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی محبوب رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے جمع ہوئی. بے شک اور محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر طرح طرح کے واعظین حضرات اپنے زور بیان سے، حسن خطابت سے وہ بہرور کرتے ہیں. لیکن یہ محفل اس غرض سے نہیں، یہ آج کوئی واعظ ہے، نہ مقرر ہے، نہ خطیب ہے، نہ عالم ہے. انتہائی بے علم، بے عمل، عجز ناچیز آپ سب نے سب دوستوں کا خادم خاطب ہے. بس صرف اس لیے یہاں پر حاضر ہوا ہے دوستوں کو اس چیز سے واقف جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اعلیٰ نعمت. زور بیان سے انسان کے کانوں کو لطف ملتا ہے، اس کے دماغ کو تفریح ملتی ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ خود اور بہت ساری چیزیں ممکن سے ان تقاریر سے حاصل کر لے. لیکن جو قلب انسانی ہے، جو انسان کے پورے بدن میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے، اس کو ذکر ہے، محبت ہے، اس کا ہے، سکون نہیں مل سکتا. بہت ساری دنیا اس تلاش میں طرح طرح کے تجربے کر رہی کرنے کے لیے، اپنے روح کو خوش کرنے کے لیے، مسرت بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی گئی، کیا گیا ہے، ایجاد کی گئی ہے، بڑی حسین و جمیل چیزیں. لیکن انسان جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں اس کو بہت زیادہ وہ حسین اور دلکش نظر آتی ہے. لیکن جب وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو فوراً اس کا دل اس کو گواہی دیتا ہے یہ تو بالکل بیکار کی چیز ہے. حالانکہ اس کے حصول کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی کے قیمتی دن صرف کیے ہوں گے، محنتیں کی ہوں گی، مزدوریاں کی ہوں گی، اپنی دولت کو خرچ کیا ہوگا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہوں گی. لیکن جب وہ اس کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نہیں، کچھ اور چاہیے. اس میں تو وہ چیز نہیں جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے ملنے سے ہمارے دل کو مل جائے گی. پھر وہ کسی اور چیز کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اگر مولوی ہے، عالم ہے، تو کسی اور کتاب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے.
اگر وہ کوئی سائنسدان ہے تو کسی اور ایجاد کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اگر کوئی عاقل ہے تو کسی اور گہری سوچ میں چلا جاتا ہے کہ میں کہیں بہت دور سے کوئی کوڑی لاؤں جس میں میرے دل کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، قرار مل جائے، کوئی ایسی چیز میں پیش کروں جو لوگ دیکھیں تو اشش کر اٹھیں، کوئی ایسا نیا اور اچھوتا تخیل پیش کروں کہ لوگوں کو زندگی کا حصہ بن جائے اور لوگ مجھے تا دیر یاد رکھیں، میرے مرنے کے بعد میرے گن گاتے رہیں۔ لیکن دنیا نے آج تک دیکھا ہے، یہ تجربے سب کے سامنے ہیں کہ انسان جتنے بھی اس دنیا میں آئے ان نو انسانی میں سے 2 نو میرے سخن کے موضوع ہیں۔ بہت سارے انسان کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی مختلف جہت ہے، اس کی الگ خصوصیت ہوتی ہے، اس کے الگ تجربات ہوتے ہیں، اس کی الگ سوچیں ہوتی ہیں، اس کی الگ دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ 2 نو میرے سکون کے موضوع ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ آئے ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں، کیونکہ جو تقریر یہ آج کر رہا ہے اس کا موضوع ہے حسن اخلاق، خصوصاً حقوق العباد کے حوالے سے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو فلسفی کہا جاتا ہے۔ فلسفی کا نام سننے سے ہم مروب ہو جاتے ہیں، بھائی فلسفی ہے، یہ تو کوئی بڑا ہی ہوشیار اور ذہین ہوگا، اس سے گفتگو میں کوئی جیت نہیں سکے گا، اس کے خیالات بڑے منفرد ہوں گے۔ بے شک اس دنیا میں فلسفی آئے اور بے شمار آئے، یونان کے فلسفی بڑے مشہور ہیں، افلاطون، جالینوس، دقیانوس، دیگر بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے، ارسطو جو سکندر کا اطالیب تھا، جو بڑا بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے بڑی گہری باتیں دنیا کے سامنے پیش کی، بڑی عمدہ نفیس باتیں دنیا کے سامنے پیش کی، ایک اخلاق کا ایک بڑا عالیشان دستور پیش کیا۔ لوگوں نے تسلیم کیا کہ واقعی یہ بڑا عالیشان دستور ہے، لوگوں نے ان کو بیان بھی کیا، سننے والوں نے اوروں کے سامنے بیان کیا، یہ وہ سلسلے چلتے رہے، ابھی تک وہ لوگ ان کے ان بیان کو، ان کے ان خیالات کو، ان کے ان احساسات کو، تخیلات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا گواہ ہے کہ ان کے ان تخیلات، ان عظیم احساسات اور گہری سوچ کے بعد جو لفظ اور گفتار سامنے آئے اور لوگوں نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیے، اپنے دماغ میں بھی محفوظ کیے، ان کو بیان بھی کیا، لیکن ان فلسفیوں کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی حسن اخلاق کا صاحب نہیں بن سکا۔ تو اس عمدہ زور بیان کو، خیال کو سن کر اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہو، کوئی معاشرہ تبدیل ہو گیا ہو، کوئی قوم تبدیل ہو چکی ہو، کوئی گروہ تبدیل ہو چکا ہو، ان کے اندر حسن اخلاق پیدا ہو چکا ہو، ان کے اندر سچ کا شوق پیدا ہوا ہو، ان کے اندر خیانت سے نفرت پیدا ہوئی ہو، ان کے اندر ظلم سے نفرت پیدا ہوئی ہو، ایسا مثال شاید ہی آپ کو ملے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں وہ عظیم انسان جو فلسفی نہیں تھے، کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی کالج میں پڑھنے والے نہیں تھے، کسی بڑے عالم کے شاگرد نہیں تھے، ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو زور بیان بھی نہیں تھا، ان کو زور گفتار بھی نہیں تھا، ان کی باتیں بڑی سیدھی سادی ہوا کرتی تھی، ان کی باتوں میں کوئی اتنے زیادہ زور بیان کا تاثر نہیں ملتا تھا، لیکن ان کی سادہ سی باتوں کو سن کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کر ہزارہ کیا لاکھوں کیا کروڑہ لوگ حسن اخلاق کا مجسمہ بن گئے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، لامذہب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک یہ گروہ اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے کام کیا تھا، لوگوں کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا تھا، لوگوں نے سنا تھا۔ ان میں سے بے شمار لوگ وہ ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ کوئی بڑا گروہ بھی نہیں ہوتا، بازاروں میں جاتے تھے، سیدھے سادے انداز میں اللہ کے احکام کو بیان کرتے تھے، لوگ سنتے تھے،
قبول کر لیتے تھے، جو پہلے ظالم تھے، جو قاتل تھے، زانی تھے، سود خور تھے، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی، ان انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں آنے کے بعد ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی، ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ صحیح حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، صحیح انسان کی کامل اوصاف کیا ہوتی ہیں۔ وہ خود تبدیل ہوئے، ان کے گھر والے تبدیل ہوئے، ان کے اندر نیک تبدیلیاں پیدا ہوئی، ان کے پڑوسیوں میں ہوئی، ایک پورے ملک کا ملک حسن اخلاق کا مجسمہ بن گیا۔ سب سے بہترین مثال ان سب انبیاء کے سردار ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے کہ آپ جب تشریف لے آتے ہیں تو وہ کفار، وہ جو مکے کا منظر ہے، صورت حال ہے، وہاں کی حالات ہے، لوگوں کا انداز ہے، ان کی ظلم اور زیادتیاں، ان کا قتل اور خون ریزی سے شوق، ان کی زناکاری، شراب نوشی، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام حق سنایا، دشمنی پر آمادہ ہو گئے، مخالفتوں پر کمر بستہ ہو گئے، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے، نرمی سے ان کو بلاتے رہے، تاکہ تھوڑے سے لوگ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دائرے اسلام میں داخل ہوئے، آزمائشیں بڑھتی چلی گئی، تاکہ مدینے کی ہجرت کا موقع آیا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں بھی وہ کفار مقابلہ کے لیے مکے کے سردار لشکروں کے ساتھ پہنچ گئے، لیکن آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر بھی جنگ سے پہلو تہی کی کہ جنگ نہیں بلکہ محبت، پیار اور حسن اخلاق، لیکن کوئی اور نظر نہیں آیا تو مجبوراً آپ نے تلوار اٹھائی اور اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن پھر بھی جب بھی کوئی موقع ملتا تھا جنگ کے علاوہ یا جنگ کے دوران، ان کفار میں سے، ان دشمنوں میں سے کوئی آ جاتا تھا، سینے سے لگاتے تھے، اپنی چادر پر بچھاتے تھے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کو ہر طرح سے نواز دیتے تھے۔ یہ وہ اعلیٰ حسین ترین نمونے تھے کہ وہی کفار جو مخالف تھے، دشمن تھے، آپ کے جان کے در پہ تھے، آپ کے صحابہ کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، شہید کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، وہ سب کے سب فتح مکہ کے دن گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ہزارہ لاکھوں لوگ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ کر گرے اور دائر اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان کے بہرہ مند ہو گئے۔ تو میرے دوستو، آخر یہ فرق کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں بڑے بڑے فلسفی آپ کو نظر آئیں گے، ان کے بڑے بڑے واعظ بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کے بڑے بڑے لیکچر بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کے اشعار بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ان کے اشعار کو پڑھنے سے، ان کے بیانات کو پڑھنے سے، ان کے لیکچرز کو پڑھنے سے دل میں ایک یا ذہن میں ایک جذبہ تو پیدا ہوگا، لذت تو پیدا ہوگی، لیکن عمل کا شوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ عمل کا شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کامل دل کا تعلق قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، اور ان کے جو صحیح جانشین ہیں، جو ان کے فیض کے حاملین ہیں، ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جب آدمی ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے جن کا قول اور جن کا عمل ایک، جن کے اندر محبت الہی کا جذبہ موجزن ہے، جن کے دلوں میں انسانوں کے ساتھ محبت ہے بلا کسی تفریق کے، یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے کا ہے یا کس مذہب کا ہے، بغیر اسی افطراک کے، کسی افطراک کے وہ سب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت، ان سب مخلوق کی نسبت کا وہ ایک ہی منبع اور ماخذ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے پیدا کردہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، ہر ایک کو اپنی محبت ہوتی ہے، جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اپنی صورت کے مطابق تخلیق فرمایا ہے۔ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ اولیاء اللہ کے سینے میں صرف باتیں نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی گہری سوچیں نہیں ہوتی، ان کے اندر گہری محبتیں ہوتی ہیں۔
عشق ہوتا ہے گہرا اللہ کی ذات کے ساتھ، رابطہ ہوتا ہے گہرا ان کی ذات کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اس انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو اور ان کے یہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے یہاں تک پہنچنا۔ کراچی والوں کے لیے، لاہور والوں کے لیے، اسلام آباد والوں کے لیے، پشاور والوں کے لیے یہاں کوئی بڑی مارکیٹ تو نہیں ہے خریداری، یہاں کوئی تفریح گاہ تو نہیں ہے، سیدھی سادی سی جگہ ہے جہاں پر آ کر آپ تنکوں پر بیٹھے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک آنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ وہ ان اولیاء اللہ کی محبت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس نسبت کی وجہ سے ان اولیاء اللہ کی محبت ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، وہی محبت آپ کو دور سے کھینچ کر یہاں تک لائی، اور آپ بھی خوش قسمت ہیں۔ تھوڑا لوگ ہیں دنیا میں وہ بڑے عقل مند بھی ہوں گے، بڑے دانشور بھی ہوں گے، بڑے اسکالر بھی ہوں گے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب میں سے چن لیا، کیونکہ آپ کی نسبت کیونکہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ یجتبی من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لے۔ تمنا تو ہر ایک ہی ہوتی ہے، شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، جستجو تو ہر ایک کو ہوتی ہے کہ میں ہی چن لیا جاؤں، مجھے یہ محبوبیت کا مقام مل جائے۔ کوئی زور نوافل پر دیتا ہے، کوئی زور عبادت پر دیتا ہے، کوئی زور ریاضت پر دیتا ہے، کوئی زور خیرات پر دیتا ہے، کوئی زور صدقات پر دیتا ہے، کوئی زور کسی اور چیز پر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جس کو چاہے ان سب لوگوں میں سے اپنی محبت کے لیے چن لے۔ دیکھیے مکہ میں رہنے والے بے شمار لوگ تھے، حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، کبھی آقا کی خدمت میں نہیں آئے تھے، وہاں ان کو چن لیا گیا محبت کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تو ان کے دل میں وہاں یمن میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان لے آتے ہیں، سراپا محبت بن جاتے ہیں، ہر وقت آقا کے تصور میں کھوئے رہتے ہیں۔ اتنا مقام ہے حضرت اویس قرنی کا کہ اپنی جلیل القدر صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری طرف سے جاؤ۔ اویس قرنی صحابہ کے مقام تو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین لوگ تھے تو وہ یہ صحابہ تھے، لیکن جو حضرت اویس قرنی کے سینے میں محبت تھی اور عشق رسول تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ میرے اس عاشق کے پاس اور ان کو میرا سلام پہنچاؤ۔ تو یہ محبت کی باتیں ہوتی، جس طرح کہ مجنوں کے بارے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، ریت پر کچھ وہ لکھ رہا تھا، لکھ کر پھر مٹا دیتا۔ عاشقوں کی عجیب باتیں ہوتی، ہماری دنیا کے عشق والوں کی حرکتیں بھی عجیب، اور جو حقیقی عشق رکھنے والے ہیں ان کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ بھی محبت کا مارا ہوا ہے، یہ بھی محبت کا مارا ہوا ہے، وہ دنیا کی محبت کا مارا ہوا ہے، یہ اللہ کی محبت کا مارا ہوا۔ دنیا کی محبت کا مارا ہوا اس کی حرکتیں کیسے عجیب ہوتی ہیں؟ وہ اپنی محبوب دنیا کے لیے ہر ایک کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی کو بھی ناراض کر دیتا ہے، بیٹے سے بھی لڑ مرنے کے لیے تیار ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا کی محبت میں جو پھنس گیا وہ اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ محبت عجیب ہوتی ہے، جس مالک نے اس کو تخلیق کیا، جس مالک نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور اس دنیا کی حقیقت کو آشکار کیا، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، لیکن اس لیے بنائی ہے کہ ان چیزوں سے یہ چیز، یہ دنیا تیری خدمت کرے، تو اس سے استفادہ کرے،
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تو انسان ہے کہ میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے وہ اس سے پھنس جائے، یہ اس لائق، لیکن جو اس کی محبت میں پھنس جاتا ہے وہ اس کو اپنے کا ہوش نہیں، اپنے بھائیوں کا ہوش نہیں، اس کو اپنے بچوں کا ہوش نہیں، اس کو اپنے لباس کا ہوش نہیں، وہ دن رات مار کہیں جگہ مجھے مل جائے، وہ دنیا کے قریب اتارنے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کے لیے حرام بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کے لیے کسی سے غصب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جس کے سینے میں محبت الہی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ خدا کے لیے پگڑی بھی اتار دے گا، وہ خدا کے لیے محبت بھی کرے گا، وہ خدا کے لیے دشمنی بھی کرے گا، وہ خدا کے لیے سفر بھی کرے گا، وہ خدا کے لیے نیند بھی کرے گا، وہ خدا کے لیے بیٹھے گا، وہ ہر چیز خدا کے لیے کرے گا، اور یہ ہر چیز دنیا کے لیے کرے گا۔ اس کا مقدر جو دنیا کی محبت میں پھنس گیا ہے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں، بس کا مارا ہوا ہے، وہ پوری زندگی بھاگتا 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 سر منہ پیٹتا 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 دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ملے گا اس کو کچھ بھی نہیں۔ شہد کا مثال، شہد کی مکھیوں کا مثال آپ کے سامنے ہے، وہ کتنی محبت سے اور کتنے شوق سے اور کتنی محنت سے شہد کو جمع کرتی ہے، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ان شہد کی مکھیوں کو آپ نے چھتے سے اڑ کر 10-10 کلومیٹر دور تک پرواز کرتی ہے، گرم تر گرم دھوپ میں، سرد ترین موسم میں، وہ درختوں کے ان پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر یہ شہد کے مختلف اجزاء، کوئی ذرا کہیں پر کوئی ذرا کہیں پر، وہ انتہائی معمولی جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اتنے معمولی ذرے، وہ کہیں کسی پھول سے ایک ذرا جمع کیا پھر دوسرے پھول سے جمع کیا، وہ خود کھاتی نہیں ہے، منہ میں ڈال کر پھر چھتے کی طرف پرواز کر، کیونکہ ان کو بھی یہ حرص ہوتا ہے کہ اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ کل کیا ہوگا، وہ بھی یہ سوچتی ہے کہ جب سردیوں کا موسم آئے گا تو کیا کھائیں گی، وہ اس کو منہ میں نہیں اپنے حلق سے نیچے اتارنا پسند نہیں کرتی، اس کو جمع کرنے کا شوق ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں جب جہاں کہیں نل ہوتا ہے پانی کا یا جوہر ہوتی ہے، وہ مکھیاں آ کر گرتی ہیں، وہ شدت گرمی کی پانی کے اوپر آ کر گرتی ہیں، لیکن پھر وہ جیسے تیسے مرتے پڑتی پرواز کرتی ہے، پھر کہیں سے تھوڑا سے ذرا شہد کا لیا، پھر اپنے چھتے کی طرف چلی گئی، اس طرح ان کی پوری گرمی بسر ہو جاتی، اسی انتظار میں کہ سردیاں بھی آئے اور بھی زیادہ جمع کر لیں اور بھی زیادہ جمع کر لیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حرص ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جمع کر کے جب بہت سارا شہد جمع کر لیتی ہیں، کوئی چرواہا آتا ہے، دھونی ان کو دیتا ہے، بیچاریاں سر منہ پیٹتی ہوئی اٹھتی چلی جاتی ہیں، شہد وہ چرواہا لے کر چلا جاتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، جنہوں نے اتنی محنت کی، اتنی بھاگ دوڑ کی، اتنی مشقتیں اٹھائی، حاصل اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بیچاری اس سے سبق نہیں سیکھی، پھر دوبارہ اسی کام میں شروع ہو جاتی۔ دنیا داروں کا معاملہ اب ایسے جو اس کے حرص میں پھنس جاتے ہیں، اس کے ہوس میں پھنس جاتے ہیں، وہ شہد کی مکھیوں کی طرح جمع کرتے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، بچوں کو بھی نہیں دیتے، بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے خون بھی بہاتے ہیں، اس کے لیے لڑتے بھی ہیں، اس کے لیے حرام بھی کھاتے ہیں، ہر چیز وہ جو ان کو نظر آتی ہے دنیا کے حصول کے لیے ہر بار آزماتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، مالک ان کے کچھ اور بن گئے، اور انہوں نے اس کو ایسے پھونک دیا جیسے دنیا کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اے لوگوں، سبق حاصل کرو، دنیا کی محبت سے، دنیا کے حرص سے، دنیا کے ہوس سے اپنے دل کو آزاد کرو۔ تم صرف محبت کے لیے پیدا کیے گئے، اپنے رب سے محبت کرو، اس کے حبیب سے محبت کرو، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو، ان کے نائبین سے محبت کرو، انسانوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو۔ یہ محبت جتنی تمہارے دل میں آتی جائے گی تو اتنا امیر ہوتا چلا جائے گا۔
ایسا امیر کہ یہ دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں، کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، محبت جنجے من میں کنلائے سدائیں سکار، محبت جنجے من میں کنلائے سدائیں سکار، توڑے نو سے سب جمار تب ان کو نہ تھے عاشق۔ وہ جو عشق وارا ہے انہوں کے بارش جو انتظار جو نا بارش میہ والی صورت میں وسن جائے ان جو کون ہوں وہ واہن جو کون ॾिसंदा ہیں تو بہی آیا یا کون بہی آیا، وہ دنیا بارن جو کیسن دے کون ॾिसंदा ہیں تو دنیا انہوں اساں کے ॾींदा یا کون ॾींदा، وہ کہیں جے ان منافقی والے سلام کے یا دعا کے وہ کون ॾिसंदा ہیں تو اساں سا کہڑو رویو رکھن تھا۔ انہوں لائے سبھی محبت جو عشق جو محبت جو ان کے سینے میں ہے انہوں کے ہر طرف محبت نظر اندی ہے، بھلی یہ بارش آسم زمین جی متھا نہ وسے پر وہ محبت وارن جی متھا عشق جے کرے محبت جے کرے وہ رحمت والی بارش دلن تے وسندی رہندی اضافو تیندو رہندو ہے انہوں کے اللہ اہی طرح تعالی دعا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه۔ سوار اس کا نفس ہے، اس کا شیطان ہے، یہ خود سواری بن گیا ہے۔ وہاں گئے تھے یہ بڑے سوار بننے، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے مادر وطن کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا۔ میں نہیں کہتا کہ اس طرح تم نہ کرو، لیکن جو ہماری سوچ ہے اس کی خرابی کی وجہ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ خود نفس کی سواری بن گئے، نفس ان کو خوب بھگا رہا۔ جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ سوچیں گے کہ بھائی ہم نے تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا، جو کچھ تھا وہ بھی ہم نے کھو دیا۔ تو اس لیے اپنے باطن، اپنے روح اور قلب کا علاج کرواؤ جو اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ان کے نگاہ توجہ سے، نگاہ باطنی سے تمہارے باطن کے امراض، تمہارے روح کے امراض دور ہو جائیں گے اور تمہارے سینے میں محبت پیدا ہوگی اور پھر تمہارے گھر میں برکت ہی اضافہ ہوگا۔ یہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ کل پڑھ رہا تھا کہ آپ ارادہ حج سے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے فرزند کے ساتھ ارادہ حج کے لیے نکلے۔ بہت بڑا قافلہ تھا، شہزادے تھے، اللہ کے حبیب سے چہیتے تھے، اللہ نے ان کو ہر طرح کی دولت سے نوازا تھا، بے شمار لوگ آپ کے ساتھ تھے، میت میں تھے، لیکن آپ کی سواریاں اچھی تھی، آپ آگے نکل گئے۔ جن اونٹوں پر زیادہ راہ لگا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گئے، لوگ پیچھے رہ گئے۔ آگے چلتے چلتے اچانک آپ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے سوچا وہ تو قافلہ بہت پیچھے ہے، پتہ نہیں 2 منزل پیچھے رہ گیا، 1 منزل پیچھے رہ گیا، اب کب آئے گا؟ تو انہوں نے دیکھا دور جنگل میں کوئی جھونپڑی ہے، وہاں پر چلے گئے۔ انہوں نے سوچا دیکھتے ہیں کچھ پانی مل جائے۔ دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی، ان کو کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ آرام کے لیے جگہ چاہیے، اپنے گھوڑوں کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، پانی چاہیے۔ خاتون نے بڑی کشادت دی، کیونکہ عربوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے، ان جیسا وسیع القلب جن کی تاریخ گواہ ہے، تو مہمان کے لیے سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ مہمان نوازی تو آپ نے سنی ہوگی کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آ جائے، انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آئے پھر میں کھانا کھاؤں۔ تو عربوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ اس عالم میں بھی ہمارا آپ نے بے شمار عربوں کی دعوتوں میں گیا ہے، وہ اس قدر پر تکلف انتظام کرتے ہیں، جس طرح ہمارے محترم دوست سید اسماعیل شاہ صاحب ہمارے لیے کرتے ہیں پنڈی میں۔ وہ بہت سارے کھانے اور بس 20 قسم کے چکتے ہمارا تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر ہاضمہ بھی جواب دیتا ہے، لیکن شاہ صاحب پھر بھی بنانے سے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ سوچا ہے کہ اتنے سارے کھانے پکانے کے لیے کوئی جتنے لوگ ہوں گے جو پکاتے ہوں گے، تو شاہ صاحب کی محبت اور عشق ہوتا ہے کہ ایک ٹائم نہیں 4 دن ٹھہرو پھر بھی شاہ صاحب کا یہ دستور ہے کہ اس قدر فراوانی سے، محبت سے، شوق سے پیش کرتے ہی رہتے۔ وہی عشق جو شاہ صاحب کا میرے شیخ کامل کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشق میں اضافہ ہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں بھی، ان کے احباب میں بھی یہ عشق اور محبت والا جوہر پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہو، جس کو محبت نہیں اس کو ایمان بھی نہیں۔ تو یہ عجزی جو ہے وہ بڑی مہمان نوازی کا، اس قدر پر تکلف کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا کھائے اور کیا چھوڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس خاتون نے، وہ بھی عرب خاتون تھی، ان کو بٹھایا، پانی پیش کیا،
اور گھر میں ایک بکری موجود، فقط ایک بکری، اس کا خوب دودھ نکالا، دودھ پیش کیا اور پھر فوراً اس عورت نے بکری کو ذبح کیا، کھانا اچھی طرح تیار کر کے شہزادی کو پیش کیا، انہوں نے کھانا تناول فرمایا، اتنے میں اس عورت کا شور آ گیا، وہ بڑا سخت مزاج تھا، اس نے کہا بکری کہاں گئی؟ بکری تو میں نے ذبح کر دی۔ تو بیوقوف نادان، یہ بکری تو ہمارے ذریعے معاش تھی، اب ہم کیا کھائیں گے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ خاتون نے کہا کہ مہمانوں کی وجہ سے میں نے ذبح کیا ہے اور میرا اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا، تو بھی ایسا یقین کر۔ لیکن وہ اس سے لڑنے کے بعد نہیں آ رہا۔ شہزادے نے سوچا کہ واقعی یہ مسکین ہے، لیکن وہ کیا کرتے کہ وہ قافلہ بہت پیچھے تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ جب بھی تمہارا آمد حج کے موقع پر آمد ہو تو ہم سے ضرور ملنا۔ وہ شہزادے چلے گئے۔ ایام حج میں حضرت سیدنا امام حسن سے اس کی ملاقات ہو گئی، دور سے خاتون کو دیکھا، میں عرض کر رہا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتا، اس کو دیکھا، فوراً اس کو پہچان لیا اور اس کو کہا تو ہی وہ خاتون ہے جس نے ہماری اتنی خدمت کی تھی، آ جاؤ ہمارے گھر۔ اس کو شوہر کو لے گئے، اس بیوی عورت کو لے گئے، بہت ساری اس کی خاطر مدارت کی، 1000 بکریاں دی اور ان کو سنبھالنے کے لیے سینکڑوں غلام۔ بھائی یہ ہماری طرف سے، لیکن ہمارے بھائی نے بھی کہا تھا، حضرت امام حسین نے بھی کہا تھا کہ یہ مہمان ہمارے ہی بنیں گے، اس لیے وہ بھی سامنے ان کا گھر ہے، پھر وہاں بھی جانا پڑے گا۔ پھر وہاں پہنچے تو جب اس شہزادے نے ان کی خدمت کی، ان کو ہر طرح سکھا، پھر اس نے 1000 بکریاں دے دی۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے فرزند کے پاس پہنچے، پھر اس نے کہا جب وہ واپس جا رہے تھے تو اس قدر ان کی بکریاں تھی کہ پورے جبل ان کے بکریوں کی وجہ سے کھاتے ہوئے نظر آتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس کے سلے محبت ہوتی ہے ہوتا ہے، پھر وہ صبر بھی کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اس طرح بھی نواز دیتا ہے۔ دل کی آبادی تو اور بات ہے، ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نواز دیتا ہے۔ تو سیکھو یہ فن، سیکھو یہ ڈھنگ جو ہمارے معاشرت کا ہے، جو ہمارے اولیاء، یہ اپنے اندر جوہر پیدا کرو۔ تو جو آیہ کریم اس ناچیز نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ کوئی بیہودہ بات، فضول بات سنتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہمارے زندگی میں ہر کسی نہ کسی موقع پر دست یہ بیان مختصر کرتا ہے۔ کہیں جاتے ہوئے کسی نے بد کلامی کر دی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے سخت بات کہہ دی، کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو قرآن مجید ایسا عظیم دستور العمل ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ، وسیع معنائیں، وسیع مطالب، دور دور تک انسان کی سوچ جواب دے دے، اتنی وسعت کہ سمندر بھی اس کے سامنے ایک معمولی قطرہ نظر آتا ہے، جو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ رکھا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑی معنی اور مقاصد رکھے ہیں کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں دنیا میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی فضول بات، کوئی ایسا فضول کلام تمہیں سننے کو ملے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر تیرے ساتھ ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، ولیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس میں کوئی تیری کثر شان نہیں ہے کہ تم سمجھے کہ میں بڑا حقیر سا معمولی سا بن گیا۔ نہیں، اس طرح کوئی تیرے شان کو نہیں گھٹا سکتا۔ ہاں، تو اپنے شان کو خود گھٹا سکتا ہے، اس بری بات کے جواب میں تجھے بری بات کر، اس طرح تمہارا شان گھٹ جائے گا، اس طرح تم اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے، اسفل السافلین میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم برتری چاہتے ہو تو اس کی بد کلامی کی وجہ سے تمہارے برتری سے وہ محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ خود کمتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ بری بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے پانی نہیں کرتے، اس سے وہ روزردہ نہیں کرتے، اس سے وہ دکھی نہیں ہوتے، اس سے وہ مایوس نہیں ہوتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ کا ایک مخالف آپ کے سامنے آ گئے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صدیق آپ کا جانثار صحابی صادق، جب آپ
معراج کے ان عظیم مقام پر فائز ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد، دیدار ربانی کرنے کے بعد جب واپس پہلے واقعہ آپ نے صدیق کو بیان فرمایا تو صدیق نے بے درے کہا کہ اگر آپ یہ ارشاد کسی اور نے آ کر بتایا کہ حضور اس طرح فرماتے، اگر حضور فرماتے تو بے شک یہ برحق ہے اور سچ ہے. تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. تو وہ ایک مخالف آ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برا بھلا کہنے لگا، صدیق تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. سوچنے کا مقام ہے کہ آقا کو اپنی یار سے محبت نہیں تھی، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا. اس قدر محبت، اس قدر تعلق کے ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، غار طور میں جو چند راتیں بسر کی ہیں وہاں پر ساتھ ہیں. اور اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہے. وہ غار طور میں اس قدر خدمت میں مگن ہے کہ صدیق اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، مشاہدہ محبوب میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر فنا ہو جاتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہوشیار ذہین مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مگن رہے، اس قدر آپ کی ذات کے ساتھ آپ محب رہے اور متعلق رہے، گہرے رابطے میں رہے کہ مدینہ تک پہنچتے صدیق اکبر کی صورت آقا کی صورت کے ساتھ مشابہ ہو گئی. مدینے کے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ صدیق کون ہے اور آخر الزمان نبی کون ہے. لوگوں کو اشتباہ میں دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانی ہوئی، کیونکہ حضور نے بھی تو کم ان پر احسان نہیں فرمائے تھے. جو انہوں نے خدمت کی تھی تو اس قدر آقا نے ان کو نوازا بھی تھا، اس قدر ان پر توجہات بھی فرمائی تھی، اس قدر ان سے محبت بھی فرمائی تھی، اس قدر ان کو اپنے قریب بھی کیا تھا کہ ان کے گھٹنے پر آرام فرما رہا ہوں. کیا ان کو اعزاز ملتا ہے. تو صدیق اکبر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لوگوں کو اشتباہ ہو رہا تھا. مورخین لکھتے ہیں صدیق اکبر نے فوراً یہ بات محسوس کی اور اپنی چادر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کے لیے، دھوپ کی وجہ سے سایہ کے لیے اوپر چادر کھڑی کر دی تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، تو جان سکیں کہ آقا کون ہے اور خادم کون ہے. تو وہ صدیق کی ایسی محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دختر نیک اثر آقا کے عقد نکاح میں دے دی. دولت جو کچھ تھی آپ کے اوپر نچھاور کر دی. آپ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میری ایک ہی تمنا ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آقا کا چہرہ ہو، دن رات میں دیکھتا رہا، بس النظر فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کو اس کا عوض اور بدلہ دے دیا ہے، لیکن صدیق نے جو میرے ساتھ میری خدمت کی ہے، میری غلامی دی ہے، میں اس کا عوض اس کو نہیں دیا. میں نے میری طرف سے قیامت کے دن اللہ اس کو عطا فرمائی. تو وہ ایسا محبت کرنے والا عاشق اور مخالف ان کو حضور کے سامنے برا بلا کر صدیق بھی خاموش ہے اور حضور بھی خاموش. وہ کہتا رہا. اتنے میں صدیق اکبر کو اچانک خیال آیا اور فوراً آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تو مجھے کہہ رہا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، چاہے تم خود ایسا ہوگا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سننا تھا، فوراً آپ اٹھ کھڑے گئے، چہرے پر ناگواری ناپسندیدگی کے آثار، آگے روانہ ہو گئے. صدیق اکبر بڑے پریشان ہو گئے، یہ مجھ سے کیا خطا کر دی. فوراً بھاگ گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بے ادبی کی معافی ملے. وہ مجھے اتنا کچھ کہتا رہا، آپ سنتے رہے. میں نے صرف ایک بات کہی، آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. آپ نے فرمایا صدیق بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب اس نے تجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم سے اپنے خاص فرشتے کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ صدیق کی طرف سے اس کو جواب دو، صدیق کی طرف سے تو اس کو جواب دے. تو فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا جو کچھ کہہ رہا تھا فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی تو نے لب کشائی کی فرشتہ واپس چلا گیا. جب فرشتہ چلا گیا تو پھر ہمارا بھی بیٹھنا محفل میں ہمیں پسند نہیں آیا، اس لیے ہم بھی چلے گئے.
تو اس لیے آقا نے اس حدیث میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی اس کو جواب دینے والا موجود ہوتا ہے۔ اگر تم بولنا شروع کر دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے وہ واپس چلا جائے گا اور پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے۔ ورنہ تو خدا کا وکیل تمہارے پاس آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے اوپر آ چکی ہے، تمہارا شان بڑھ چکا ہے اور اس کا شان گھٹ رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ناراض ہوتے ہو، جو ہمارے عمل ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو تمہارے عمل ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو اگر تم مجھ کو برا کہتے ہو تو میرے عمل برے ہوں گے، نہیں، وہ عمل کس کے برے ہیں کس کے اچھے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، جو جس کے جیسے عمل ہے وہ اس کے ساتھ۔ سلام علیکم صرف یہ نہیں بلکہ اس کو سلام کرتے ہیں، یعنی کہ محبت کرتے ہیں، اس میں سلوک کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، اس پر شفقت کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا وطیرہ ہوتا ہے اور اس کی دل کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے، لا نبتغی الجاہلین، تو فرماتے ہیں ہم جاہلوں سے کہ ان طریقوں سے محبت نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا حقیق کا خیال رکھو، اور حق انسان کا انسان پر یہ بھی ہے کہ کوئی اگر اس کو برا بھلا کہے تو یہ صبر سے سنے، یہ حق ادائی ہے اس طرح۔ تو اس لیے ہم یہ جو چند باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو اپنے ذہن اور دل میں بچھائیں۔ بے شک یہ حسن اخلاق اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم اللیل و صائم النہار۔ آقا نے فرمایا کہ حسن خلق سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے، مخلوق کے ساتھ اچھے رویے، محبت والے رویے، نرم رویے کی وجہ سے ایک انسان ایک مرتبہ کو ایک سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے کسی کے ساتھ اس نے اخلاق کیا، اس نے کلام کیا، آقا نے فرمایا اس سے وہ اتنا مقام پا لیتا ہے جتنا کہ کوئی پوری رات کھڑے ہو کر نفل ادا کرے اور پورا دن روزہ رکھے، اس کے مطابق اس کو درجہ مل جاتا ہے۔ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، اسلام تو سراپا اس میں اخلاق ہے۔ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کے حسن میں سے، اسلام تو سب کے پاس ہے الحمدللہ، لیکن آقا نے فرمایا کہ اس کا حسن بھی ہونا چاہیے، اس کی خوبصورتی بھی ہونا چاہیے۔ الایمان عریان لباس التقوی و زینتہ الحیاء۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان تو تو لے آیا ہے لیکن ایمان کے حسن و جمال کا بھی بندوبست کر۔ اسلام تیرے پاس ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو حسین بنا۔ جب بچہ تجھے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو کیا اس کو ایسے حال میں چھوڑ رہا ہے جس حال میں وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں اس کو نہلاتی ہے، دھوتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، جس قدر بھی ہو سکے اس کو وہ سجاتی اور سنوارتی ہے۔ تو ایمان اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، اسلام تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اب اس کو حسین بھی بناؤ۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو غیر ضروری باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، خامخواہ کی باتیں کرنا، خامخواہ کی باتیں سوچنا، خامخواہ کے کام کرنا جن میں کچھ فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، ان سے بچتے رہنا، یہ اسلام کے حسن میں سے۔ تو اپنے اسلام کو حسین بناؤ اور اپنے اندر تحمل، بردباری اور صبر پیدا کرو، اور جب یہاں سے آپ واپس جائیں تو یہ محبت کا درس سب لوگوں تک پہنچاؤ۔ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو جن کے سینے محبت سے خالی ہیں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں صبر کرو، اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو بڑھاؤ، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ لمبے خرچے میں پڑ جاؤ۔ شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، غمیاں بھی سنت کے مطابق، شادیاں بھی سنت کے مطابق ہوں، غیر ضروری فضول خرچوں سے جہاں کہیں بھی ہوں یہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچتے رہو۔ اس طرح جب تم کرتے رہو گے تو تم حسن اخلاق کا مجسمہ بن جاؤ گے اور اللہ کا کرم تمہارے اوپر ہو جائے گا۔ تمہیں مجنوں کا واقعہ عرض کر رہا تھا تو وہاں پر حروف لکھ کر مٹا رہا تھا، دانشور نے کہا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گفت مجنو مشک نامے لیلا می کنم، گفت مجنو مشک نامے لیلا می کنم،
اور خاطر خدرا تسلی لی دہم نے کہا کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہوں، لیلا کا نام لکھتا ہوں۔ بھائی جب تو اس کا نام لکھتا ہے تجھے ملتا کیا ہے؟ باہر لکھ رہے ہو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اتنا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ کیا بات؟ میں نے کہا لکھنے سے میرے دل کو تسلی ہوتی ہے، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ تو لوگ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، کہتے ہیں اتنا لمبا خرچہ ہوا، اتنا لنگر بنا، اتنی چیزیں ہوئی، یہ کیوں؟ یہ جو ظاہر دین ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہی جو میں نے عرض کیا نا، وہ جو اس نے اوپلا دیکھا تھا دیوار پر پوچھ رہا تھا، یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو فرض سوچ رکھنے والے اتنی معمولی بات نہیں سمجھ سکتے، تو یہاں کیوں جمع ہوئے؟ اتنے لوگوں کو کیوں بلایا گیا؟ ہزار روپے خرچ کر کے لوگ یہاں کیوں آئے؟ اجمان سے کیوں آئے؟ لندن سے کیسے پہنچے؟ لاہور سے کیسے پہنچے؟ کراچی سے کیسے پہنچے؟ اتنا خرچہ کیوں ہوا؟ تو بھائی مجنو جو نام لکھ رہا تھا اپنی دل کی تسلی کے لیے، ہم یہاں اپنے رب کا اللہ اللہ والا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ تاکہ ہمارے دل کو تسلی ملے۔ کیا اس رب کے نام سے آپ کے دل کو تسلی نہیں ملی؟ یہاں رہتے ہوئے آپ کے دلوں کی کیفیت میں ایک عظیم تبدیلی رونما نہیں ہوئی؟ آپ کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوئی؟ اگر یہ محبت، یہ اللہ کا ذکر آپ کے دلوں میں آ گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ محبت والی دولت پھر شیطان آپ سے چھین نہ لے، نفس آپ سے چھین نہ لے۔ یہاں سے جائیں تو اس دولت کی حفاظت کرو۔ اس کا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان اور نفس ہے، جو چاہتا ہے اس کی محبت والی دولت دل سے نکالو تاکہ یہ مفلس ہو جائے۔ دنیا کے ڈاکو کم ہیں، محبت کے ڈاکو بہت ہیں، ان سے بچتے رہو، اپنی محبت کو بڑھاتے رہو۔ اس ذکر کی کیفیت کو جو یہاں رہتا تم نے اپنے دلوں میں پیدا کی ہے، اپنے گھروں تک اس کیفیت کے ساتھ جاؤ۔ ایسے کام کرو جس میں اس کیفیت میں اضافہ ہو، ایسے کام مت کرو، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کی تابع داری مت کرو، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دل غافل ہو جائیں، ان کی تابع داری نہ کرو۔ تو ایسے کاموں سے بچتے رہو، انشاءاللہ تعالی تم دیکھو گے دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی۔ خصوصاً مقدس مہینہ ماہ سیام، ماہ رمضان، اللہ تعالیٰ کا مہمان آنے والا ہے، وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ وہ ہم مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، بلکہ پوری عالم دنیا کے اوپر سایہ فدن ہونے والا ہے۔ وہ عظیم رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، وہ بلندی درجات کا مہینہ، عتق من النار کا مہینہ وہ آنے والا ہے۔ اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دو۔ آج شعبان کے کافی دن گزر چکے ہیں، تھوڑے ہی دن باقی ہوں گے، وہ مقدس مہینے کی آمد ہے۔ جب یہاں سے جاؤ تو تم ایسے کاموں میں مشغول ہو جاؤ جس طرح میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے شروع ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے، صحابہ کو حکم دیتے کہ نیکیوں میں اضافہ کر دو، ذکر میں اضافہ کر دو، تقویٰ میں اضافہ کر دو، کام کاج کرتے رہو 24 گھنٹے، منع نہیں ہے، لیکن حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، ناحق کسی کا مال غصب کرنے سے بچو، لڑنے سے بچو، بد کلامی سے بچو، فحش کلامی سے بچو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ تم میں سے بہترین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نرمی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی کمی بیشی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ جن گھروں میں وہ جو اپنے بیویوں کے ساتھ لڑائی کریں، اپنے بچوں کے اوپر ظلم کریں، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام سے گرائے جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کا احیاء العلوم میں امام غزالی تذکرہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں، ان کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ایسی ہے جو ساری رات نوافل پڑھتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرا بد اخلاق ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا کلام نہیں، پڑوس والوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورت ایسی ہے جو صرف فرائض ادا کرتی، صرف فرائض ادا کرتی، لیکن وہ حسن اخلاق اس کا بڑا اعلیٰ ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی،
پڑوس والوں کے ساتھ بھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انجام کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو پہلی والی عورت ہے رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ اپنے سارے اعمال اس کے تباہ ہو جائیں گے اور وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکے گی. فرمایا جو دوسری عورت ہے جو فرائض ادا کرتی ہے اور حسن اخلاق سے پیش آتی ہے، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے. بے دریغ فرمایا یہ جنتی ہے. تو فرائض میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آج ہم بڑے غافل بن چکے ہیں کہ فرائض کو ہم معمولی سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. علماء بھی اس کو بیان میں نہیں لاتے. علماء بھی فرائض کی تلقین بہت کم کرتے ہیں. ایسی چیزوں پر ہمارا زور بیان زیادہ ہوتا ہے جو فرائض کے بعد جن کا نمبر آتا ہے. حقیقت میں اگر فرائض میں کمی دیکھی ہے تو پھر جتنی بھی استحبابی چیزیں ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ہوتا ہی نہیں. سب سے مقدم فرائض ہیں. امام ربانی مجدد منور الثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو فرائض میں کمی دیکھی کرے اور دیگر باتوں محنتوں ریاضتوں پر زیادہ زور، تو فرمایا کہ یہ جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنی بھی محنتیں ہیں، جتنی بھی کوششیں ہیں وہ فرض کے ایک معمولی نقصان کی بھی حق ادائی نہیں کر سکتی. ہم نے سنا زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ بے دریغ جلدی ادا کرے. آپ نے زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اس میں سے 1 پیسہ کم دے دیا، فقط 1 پیسہ. فرماتا ہے دوسری طرف سے وہ کروڑ روپے خرچ کر دیں خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، فرمایا وہ کروڑ روپے اس زکوٰۃ کی 1 پیسے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے فرائض کو پوری پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سلوک، جس طرح کے حدیث مبارکہ میں عیسائی نے عرض کیا کہ آقا نے فرمایا کہ اس میں سلوک کا مظاہرہ ہونا چاہیے. تو آج سے جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو اپنے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جائے. اپنے گھروں میں محبت ہو، نرمی ہو، اس میں سلوک ہو، کیونکہ آقا کا طریقہ ہے، آقا کی تعلیم ہے، آقا کی